السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام جذبات اور جوش کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہوش مندی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے عمل کو آگے بڑھانے کا نام۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ۔ یہ ہے اصل ہوش مندی اور مستقل مزاجی کہ اپنے عمل کے تعلق سے انسان شعوری کیفیت میں ہو، اس کو علم ہو، اس کو ادراک اور اس کو شعور ہو۔ یہ ہے اصل اسلام کا حسن اور اسلام کا مزاج۔ عباد الرحمن کی بعض صفات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اور ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بے سوچے سمجھے گر نہیں پڑتے سجدے میں یا اللہ کے سامنے بھی بے سوچے سمجھے نہیں گر پڑتے، بلکہ مکمل ہوش کے ساتھ، شعور کے ساتھ، مکمل آگاہی کے ساتھ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم سجدے میں ہیں، اب ہم رکوع میں ہیں۔ تو یہ شعور اور آگاہی یہ ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، اور یہ ماہ رمضان اس کو ہم نے گزارنا ہے مکمل شعور کے ساتھ، مکمل آگاہی کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزارنا ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جذباتی قوم وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو سب سے زیادہ جذباتی شو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کو تیار نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت اتنی ہے کہ جان لٹانے کو تیار ہیں، جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت، اتنی عقیدت ہے کہ اس کو چومنا بھی باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور ہر معاملے میں قرآن کی قسم اٹھانا بھی ضروری سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی ہدایات، قرآن کی تعلیمات، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ من حیث المجموع ہمارا جذباتی پن ہے۔ ہم ہوش میں آئے بغیر بس جذبات میں آ کر نعرے بھی لگا لیتے ہیں، قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، مگر ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہی شعور دینے کے لیے آتا ہے، اسی آگاہی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے روزے فرض کیے، وگرنہ یہ جذباتی پن یہ تو ایک آندھی کی طرح ہوتا ہے۔ آندھی آتی ہے، تباہی مچا دیتی ہے، اور تباہی مچانے کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ شعور کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کو، اس کے عبادات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی باشعور ہے، اسے باشعور ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں یا اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے روکا اور میں نے اس سے رکنا ہے تو میں کیوں رک رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا ہے۔ ایک شعور اور آگاہی جو ہے، علم اور دانش، وہی مسلمان کے عمل میں نظر آنی چاہیے، اور یہ شعور انسان کے اندر مستقل مزاجی پیدا کرتی، اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا گیا عمل ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ فرمایا حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے زیادہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ، شعور کے ساتھ ادا کیا جائے، جس میں جذباتی پن نہ ہو، بلکہ شعور کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے ہاں تو رمضان المبارک کے آتے ہی جذباتی پن بہت زیادہ دیکھنے کو نظر آتا ہے۔ سر پہ ٹوپی بھی ہمارے ہاں رکھ لی جاتی،
داڑھی بھی بڑھا لی جاتی ہے کہ جی رمضان کے روزے شروع ہو گئے. بسا اوقات تسبیح بھی لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے, سر پہ ٹوپی سجا لی, داڑھی بھی بڑھا دیتے. رمضان میں مساجد بھرپور طریقے سے ان میں رش نظر آتا ہے, بھری ہوئی نظر آتی ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک جذباتی. لیکن ہفتے بعد, ایک عشرے کے بعد اور دوسرے عشرے کے اختتام پر وہ جذباتی پن ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ شعور کے بغیر مسجد میں آئے تھے, بغیر سوچے سمجھے آ گئے تھے. وہ ایک جذباتی پن تھا, دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ وہ جذبات ختم ہو گئے, وہ جذبات سرد پڑ گئے, ٹھنڈے ہو گئے. نتیجتاً وہی 1 2 3 صفحے رہ گئیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. یہ جذباتی پن ہم نے ختم کرنا ہے. شعور اور آگاہی کے ساتھ پہلے دن مسجد میں آتے تو وہ آخری دن تک مسجد میں جو ہے نا وہ رونق برقرار رہتی. فَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. مسلمان کو, مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے, رمضان کے مجھ سے کیا مطالبات اور کیا تقاضے ہیں. اسی طرح یہ نماز تراویح کو لے لیجیے, یہ اس مہینے کی جو ایک عظیم اور مبارک مہینہ ہے, یہ تراویح اس مہینے کی سوغات ہے. جیسے ہر شہر کی, ہر ملک کی یا ہر صوبے کی اپنی ایک سوغات ہوتی ہے. آپ یقین جانیے کہ نماز تراویح اس مہینے کی سوغات کی طرح ہے, لیکن شعور کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے ایسی مسجد میں اور ایسے امام کے پیچھے جو تلاوت کے آداب سے مکمل واقف ہو, جس کو معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, سامعین کو بھی معلوم ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. یہ ہے شعور اور ادراک. محض تعداد رکعات پوری کرنا مقصود نہ ہو کہ بس میری اتنی تعداد ہو گئی, میں نے اتنی رکعات پڑھ لی, تعداد پر فوکس نہ ہو. بس تعداد کو پورا کرنا مقصد نہ ہو, بلکہ تلاوت کے آداب, سننے کے آداب, اس سے ہدایت حاصل کرنے کے مواقع. یہ ہے اصل شعور اور آگاہی جو مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور شعور کی ہی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یہ رمضان ہو سکتا ہماری زندگی کا آخری رمضان. اس شعور کے ساتھ یہ رمضان گزاریے, یہ دن, یہ رات, یہ ہفتہ اور عشرہ, کہ یہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو. جیسے کہ نماز کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. اللہ کے بندو, جب تم نماز پڑھو نا تو اس طرح پڑھو گویا تم الوداعی نماز پڑھ رہے ہو, یعنی آخری نماز پڑھ رہے. حالانکہ نمازیں تو 5 ہیں, نمازیں تو دن رات میں 5 دفعہ پڑھنی ہے, لیکن ہر نماز کے بارے میں جب حکم ہے کہ اس کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو, ہر نماز کو جب حکم ہے آخری نماز سمجھ کے پڑھنے کا, تو رمضان تو ویسے سال بعد آتا ہے, نہ جانے اگلے سال نصیب ہو نہ ہو, تو اس رمضان کو بھی آخری رمضان سمجھ کر زندگی کا گزاریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس شعور کے ساتھ اس کے روزے, اس کی تراویح, اس کے عبادات, اس کے فرائض اور نوافل, پھر اس کی پابندی کریں. تو دیکھیے جب شعور کے ساتھ, اس آگاہی کے ساتھ ہم اس رمضان کو گزاریں گے تو ہمارے جسم و جان میں, ہماری روح میں, ہمارے قلوب اور اذہان میں کتنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. جب شعور کے ساتھ یہ رمضان گزاریں گے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جبریل امین کی اس بد دعا سے بچ جائیں گے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے, اللہ کو راضی نہیں کیا, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین ارشاد فرمایا تھا تاکہ اس بد دعا سے بھی بچ جائیں. یہ شعور کے ساتھ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کو گزاریں گے, تاکہ واقعتاً اگر وہ رمضان اگلا نصیب نہ بھی ہو تو آج کا یہ رمضان, اس سال کا یہ رمضان ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں شعور کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی اور اس کی دیگر عبادات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.